ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے یا رسول اللہ؟ اصل ہے کیا آپ کی شان کیا ہے؟ لوگ کھوجنا اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ نور و بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، کوئی کہتا ہے نور، کوئی کہتا ہے بشر، کوئی فلاں، کوئی کس طرح کہتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا دماغ ہے۔ ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ مینڈک جو ہوتا ہے نا، مینڈک، اب وہ کنویں کا مینڈک اور دریا کا مینڈک اس کی حد الگ الگ ہوتی ہے۔ کنویں کا جو مینڈک ہے نا، وہ کنویں میں چکر لگا کے سمجھتا ہے میں نے ساری دنیا کا چکر لگا لیا، اس کے لیے وہی ساری دنیا ہوتی ہے، اس کی ساری دنیا ہی وہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے ساری دنیا کا چکر لگا لیا۔ اب جو دریا کا ہے وہ چکر لگائے تو اس کی الگ دنیا۔ یعنی جتنا کسی کا دماغ ہے، جتنا کسی کے پاس علم ہے، میرے نبی علیہ السلام کی شان تک اتنا ہی وہ پہنچا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، میرے رب کے علاوہ میری شان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ تو انسانیت کا اپنا اپنا دماغ ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی شان انسانیت میں تو افضل اعلیٰ میرے نبی علیہ السلام۔ قصہ مختصر، یعنی مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ خدا بعد لا شریک کی ہے، اور خدا کے بعد اگر کسی کو مقام حاصل ہے تو میرے نبی علیہ السلام۔ ہر امت کو قانون دیا جاتا ہے، بھائی یہ قانون ہے، آپ کی نماز اس طرح ہوگی، وضو اس طرح ہوگا، یہ سارے قوانین ہیں۔ پھر نبی بھی اس قانون کا پابند ہوتا ہے، امت بھی اس قانون کے پابند ہوتی ہے۔ لیکن قربان جو میرے آقا علیہ السلام کہ شریعت میں ایسی کئی مثالیں، ایک نہیں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ قانون تو کچھ اور تھا، لیکن میرے نبی علیہ السلام اگر کسی پر مہربان ہو گئے تو اس کے لیے قانون ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان میرے آقا علیہ السلام کی، یہ ہے کمال میرے نبی علیہ السلام کا، یہ ہے اختیار میرے نبی علیہ السلام کا۔ کیوں کہ رب العالمین نے ساری کائنات کی تخلیقی شان مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمائی ہے، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا عظمت اور رفعت دکھانے کے لیے۔ تو پھر دنیا دیکھے کہ خدا نے قانون کیا دیا تھا اور رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے اس میں اپنی مرضی کتنی چلائی۔ کئی مثالیں، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اب قانون کیا ہے شریعت کا؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھے، روزہ رکھ کے توڑ دے تو پھر شریعت نے اس کے لیے ایک سزا مقرر کی ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے۔ روزہ توڑنے کے جرم میں ایک غلام آزاد کرے۔ 3 آپشن دیے گئے ان کے لیے، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم 60 دنوں کے روزے رکھو لگاتار، 60 دن کے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ 3 آپشن شریعت نے دیے، اس سے چوتھا آپشن نہیں ہے شریعت میں۔ آج بھی تم کتابیں اٹھا کے دیکھ لو کہ آپ کے لیے یہی سزا ہے کہ یا آپ غلام آزاد کریں، یا آپ روزے رکھیں، یا آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس سے زیادہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ لیکن قربان جو میرے آقا علیہ السلام کے اختیار پر، آپ کے کمال پر کہ قانون خدا نے یہ دیا، لیکن میرے نبی علیہ السلام اس میں اپنی مرضی کیسے چلائی، یہ تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، وقت گواہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں آ گیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پہنچا میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوگی، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے غلام بتا تو سی کیا کیا تو نے، کیا کر بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ میں
اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ بھائی کیا کر لیا تو نے؟ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا اور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میں نے روزہ رکھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر بھائی غلام آزاد کرو، آپ نے روزہ توڑ لیا ہے تو غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ایک غلام خرید کر پھر آزاد کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ 60 روزے رکھیں، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے 60 روزے رکھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ میں نے رکھا وہ بھی پورا نہ ہو سکا تو 60 کس طرح نبھا سکوں گا؟ نظر کرم فرمائیے۔ اب بات جو تھی نا، بات یہ تھی کہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کمال کتنا ہے۔ آج لوگ جھگڑا نہ کرتے پھریں کہ یہ ہے خدا وحدہ لا شریک کا قانون۔ خدا نے اپنے حبیب کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جو کچھ عطا کر دیں، خدا نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ تو پھر یا رسول اللہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا تو 60 روزے کس طرح رکھوں گا؟ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہی تینوں آپشن ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی کہاں سے آمدن ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ میرے پاس یہ بھی نہیں آپشن، میں یہ بھی نہیں قبول کر سکتا، غریب ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ایک کھجور کا بھرا ہوا ٹوکرا رہ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ یہ بانٹ دیجیے اپنے غلاموں، یا آپ کی نظر ہے جیسے آپ تقسیم فرما دیں، آپ کو میں نے دیا، ہدیہ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہاں ہے جس شخص نے روزہ توڑا تھا؟ غلام حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لے جا یہ ٹوکرا کھجوروں کا 60 مسکینوں میں تقسیم فرما دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 60 مسکینوں میں یہ تقسیم فرما دے، کر دے، تیرا روزہ ادا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے تو زیادہ کوئی غریب مدینے پاک میں ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب مدینے میں ہے ہی نہیں، پھر میں کس کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے غلام جا یہ ٹوکرا اٹھا لے اور لے جا اپنے گھر اپنے اہل و عیال کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو۔ اب یہاں کہاں یہ مثال ملتی ہے کہ گناہ بھی خود کرو اور اپنے گھر کو کھلا دو اور آپ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ آج تک علماء کرام یہ فتویٰ نہیں دیں گے، علماء کرام یہی کہیں گے کہ وہ خصوصیت مصطفیٰ تھی، وہ شان مصطفیٰ تھی، وہ اختیار مصطفیٰ تھا، وہ اگر جیسا چاہتے اپنی شریعت میں کر سکتے تھے، خدا نے انہیں یہ اختیار عطا کیا تھا، لیکن ہمارے لیے یہی کہا